يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال تعالى في مقام آخر: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار لعلكم تشکرون. کیا کہہ دیا آپ نے چپکے سے کان میں، کیا کہہ دیا آپ نے چپکے سے کان میں، دل کا سنبھالنا مجھے دشوار ہو گیا. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحمیدات و تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت و لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. محترم بھائیو، پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے آنکھوں کی حفاظت کے حوالے سے بیان کیا تھا. اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت آنکھوں کے حوالے سے. تو محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت کان کی نعمت بھی ہے، جس کے ذریعے انسان سنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بات دل میں، دماغ میں جاتی ہے، پھر انسان اس کو سمجھتا ہے، اور اس کے ذریعے بھی انسان بہت ساری معلومات حاصل کرتا ہے. تو یہ جو کان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اور عظیم نعمت ہے. قوت سماعت،
سننے کی طاقت، قوت۔ محترم بھائیو، اس کی قدر و قیمت آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے کان تو ہیں لیکن ان میں قوت سماعت نہیں ہے، وہ سن نہیں سکتے، وہ کسی کی بات کو وہ سن کر سمجھ نہیں سکتے۔ تو کوئی بھی نعمت ہو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس کوئی بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو فضول کاموں میں لگانے کے لیے، ان کی بے قدری، ان کی ناشکری کرنے کے لیے نہیں عطا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں اس لیے عطا کی ہیں کہ ہم ان کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں میں استعمال کریں تاکہ اللہ کا شکر ادا ہو سکے۔ اگر ان نعمتوں کا استعمال ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں کرتے تو یہی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ تو محترم بھائیو، اللہ رب العالمین دو ٹوک الفاظ میں فرماتے ہیں قل هو الذی انشأکم، اے پیغمبر ان سے کہہ دیں اللہ وہی ذات ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور فرمایا کہ تمہارے لیے بنایا کانوں کو، آنکھوں کو اور دلوں کو۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن بہت کم ہی لوگ ہیں جو ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ وہ ذات ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے باہر نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار لعلکم تشکرون، پھر اللہ نے تمہارے لیے کانوں کو پیدا کیا جس سے تم سنتے ہو، آنکھوں کو بنایا جن سے تم دیکھتے ہو، لعلکم تشکرون۔ وجہ کیا بتائی؟ آنکھوں کو کیوں پیدا کیا، کانوں کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، شکر کرنے والے بن جاؤ۔ تو محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر شکر یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں۔ ان نعمتوں کا غلط استعمال یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پانی کے ناپاک اور گندے قطرے سے پیدا کیا۔ فرمایا نَبْتَلِيهِ، پھر ہم اس پانی کے اس قطرے کو ایک پروسیس سے گزارتے ہیں، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پھر ایک دیکھنے والا، سننے والا انسان ہم بنا دیتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ دیکھنا اور سننا یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے ہیں سننے کے لیے اور صحیح استعمال کے لیے، غلط چیزیں سننے کے لیے نہیں۔ اور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے آنکھیں بھی دی، ہم نے کان بھی دیے، پھر ہم نے اس کو بتا دیا، دو راستے دکھا دیے۔ اب وہ صحیح راستہ آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر صحیح راستہ اپنائے، یا جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اندیکھا کر کے، کانوں سے سننے کے باوجود انسنی کر کے غلط راستے پر چلا جائے، یہ اس کی مرضی۔ محترم بھائیو، اگر ہم ان نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتے، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، صحیح ان کا استعمال نہیں کرتے، تو پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ ایک دن آنے والا ہے کہ ان نعمتوں کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے سوال ہوگا۔ ہم نہیں بتائیں گے، یہ خود بولیں گی، ہماری زبانوں پر مور لگ جائے گی، تالے لگ جائیں گے، ہماری آنکھیں بولیں گی ہم نے جو غلط چیزیں آنکھوں سے دیکھی ہوں گی، ہمارے کان بولیں گے جو غلط چیزیں ہم نے اپنے کانوں سے سنی ہوں گی۔ کان گواہی دیں گے محترم بھائیو، یہ نعمتیں بول بول کر گواہی دیں گی، ہم نے ان کا صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا۔
اور محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک جو کان ہیں، آنکھیں ہیں، دل ہیں، اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، ان سب نعمتوں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ ان کو صحیح کاموں میں لگایا یا غلط کاموں میں لگایا، یہ ہم سے سوال ہونا ہے۔ تو محترم بھائیوں، یاد رکھیے گا، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں تو عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس نعمت کو چھین لے، ہم سے واپس لے لے، پھر ہماری آنکھیں تو ہوں لیکن دیکھنے سے محروم ہو جائیں، ہمارے کان تو ہوں سننے سے محروم ہو جائیں۔ محترم بھائیوں، اگر ناشکری کریں گے اللہ تعالیٰ نعمتیں چھیننے پر بھی قادر ہے، دے کر واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کتنوں کو دیتے ہیں پھر واپس لے لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آنکھیں دینے کے بعد آنکھوں کی بصارت نہیں لے سکتے؟ کتنے ایسے ہیں جو ٹھیک ٹھاک پیدا ہوتے ہیں، پوری زندگی ٹھیک ٹھاک آنکھوں والے، لیکن آخری عمر میں یا زندگی کے کسی حصے میں جا کر ان کی آنکھیں جواب دے جاتی ہیں، جتنا مرضی آپریشن کرواتے ہیں وہ روشنی واپس نہیں آتی، وہ بصارت واپس نہیں آتی۔ کتنے ایسے سننے والے، کانوں کے تندرست، کانوں کے اعتبار سے توانا، لیکن محترم بھائیوں کسی عمر میں جا کر ان کے کان جواب دے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ اور اگر لئن شکرتم لازیدنکم، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، صحیح کاموں میں لگائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ پھر ان نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ پھر انسان کی آنکھیں وہ کچھ دیکھنے کے قابل ہو جاتی ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ پاتا، پھر انسان کے کان وہ کچھ سننے کے لائق ہو جاتے ہیں جو عام انسان نہیں سن پاتا۔ حق دیکھ لیتی ہیں، یہ کان حق کو سن لیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں محترم بھائیوں، حق سامنے موجود ہوتا ہے، دیکھنے کے باوجود وہ حق کو نہیں دیکھتے، سننے کے باوجود وہ حق کو نہیں سنتے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے ان نعمتوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ قوت جو حق کو دیکھنے والی قوت تھی آنکھوں کے ذریعے، وہ قوت جو حق کو سننے والی قوت تھی کانوں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے، اور اسی سزا کو اللہ تعالیٰ نے مہر سے جو ہے وہ تعبیر کیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر مور لگا دیتے ہیں، کانوں پر مور لگا دیتے ہیں، آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر آنکھیں ہوتی ہیں، دیکھتے بھی ہیں ظاہری طور پر لیکن حق نہیں دیکھ پاتے، کان ہوتے ہیں سنتے بھی ہیں ظاہری طور پر لیکن حق نہیں سن پاتے، دل ہوتا ہے عام چیزیں تو سمجھتا ہے لیکن حق نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس لیے محترم بھائیو، اللہ کی نعمتوں کی شکر ادا کرنے والے بنے، ان کا صحیح استعمال کرنے والے بنے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی قوت دیں گے، ایسی اللہ تعالیٰ آپ کو پاور دیں گے، آنکھوں کے ذریعے آپ وہ کچھ دیکھ لیں گے محترم بھائی جو عام شخص نہیں دیکھ سکتا، کانوں کے ذریعے وہ کچھ سن سکیں گے جو عام لوگ نہیں سن سکتے۔ عمومی طور پر محترم بھائیوں، جو چیزیں ہم کانوں سے سنتے ہیں وہ تین طرح کی ہیں۔ ایک وہ چیزیں ہیں جو ہم کانوں سے سنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، جیسے تلاوت ہے اور احادیث، بھلائی کی باتیں، یہ ہم کانوں سے سنتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں۔ پھر ایسے ہی دوسری طرح کی وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، حرام چیزیں ہیں، وہ بھی کانوں سے سنی جاتی ہیں۔ اور پھر ایک ایسی چیزیں ہیں جو مباح ہیں، جن کا سننا نہ سننا کوئی معنی نہیں رکھتا، آپ سن بھی سکتے ہیں نہ بھی سنیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ جیسے یہ پرندوں کی آوازیں ہیں، جانوروں کی آوازیں ہیں، اب نہ سنیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، سنیں تو کوئی ثواب نہیں۔ تو لہٰذا یہ تین طرح کی چیزیں ہیں، ان میں سے دو طرح کی چیزوں پر ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک وہ چیزیں جو ہم کانوں سے سنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اللہ کی پسندیدہ چیزیں جو ہم کانوں سے سنتے ہیں، یہ کانوں کا صحیح استعمال ہے محترم بھائیوں، یہ کانوں کا صحیح استعمال ہے۔ ان میں سر فہرست ہے قرآن مجید کی تلاوت، آپ سنیں، قرآن مجید کو پڑھنا بھی
ایک بڑی لذت والی بات ہے، ایک بڑے پائے کی عبادت ہے، لیکن قرآن مجید کو سننا اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے، اس کی ایک الگ ہی لذت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو توجہ کے ساتھ، انتہائی توجہ کے ساتھ سنو۔ بہت سارے لوگ اس آیت کو غلط، اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں جی کہ نماز کے اندر بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے اور سورہ فاتحہ آپ نے نہیں پڑھنی۔ یہاں سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھی جانی چاہیے، کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا توجہ کے ساتھ سنو، بس ساتھ پڑھنا نہیں ہے۔ یہ عمومی بات ہو رہی ہے محترم بھائیو، نماز سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے۔ جب تلاوت ہو رہی ہو آپ نے خاموشی سے سننا ہے، کوئی دوسرا کام نہیں کرنا، توجہ کے ساتھ سننا ہے قرآن مجید کی تلاوت کو۔ اور جہاں تک حکم ہے نماز کا، تو اسی رب نے ہمیں حکم دیا ہے، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ امام ہے، مقتدی ہے، چاہے وہ فرضی نماز ہے، نفلی نماز ہے، وہ جہری نماز ہے، وہ سری نماز ہے، وہ جنازے کی نماز ہے، وہ عید کی نماز ہے، وہ جمعے کی نماز ہے، کوئی بھی نماز ہے، اس انسان کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا اللہ کے رسول ہم امام کے پیچھے ہوں تو ہم سورہ فاتحہ کیسے پڑھیں؟ فرمایا اقرأھا فی نفسک، اپنے دل میں پڑھو، لیکن پڑھو ضرور، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ عمومی حکم ہے محترم بھائیو، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنو، اور اللہ تعالیٰ بھی سنتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اتنی توجہ کے ساتھ کسی کی بات کو نہیں سنتے جتنی توجہ کے ساتھ خوبصورت آواز میں پڑھے جانے والی قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے ہیں، اتنی توجہ کے ساتھ کسی بات کو اللہ تعالیٰ نہیں سنتے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں یا عبداللہ اقرأ علیہ، عبداللہ قرآن پڑھو، میں قرآن سننا چاہتا ہوں، میں تمہارا قرآن سنوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، میں پڑھوں آپ کے سامنے؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، آپ تو صاحب قرآن ہیں، میری کیا مجال میں آپ کے سامنے تلاوت کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم عبداللہ پڑھو، ہاں میں تمہاری تلاوت سننا چاہتا ہوں، انی احب ان اسمعہ من غیری۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے یہ بات بڑی پسند ہے کہ کوئی تلاوت کرے میں اس کی تلاوت کو سنوں، میں کسی اور سے تلاوت کو سنوں، یہ بات مجھے بڑی پسند ہے۔ تو تلاوت قرآن مجید کو سننا چاہیے۔ اسی طرح محترم بھائیوں احادیث کو سنا جانا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها كما سمعها۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کے لیے دعا کی ہے محترم بھائیو، دعا کی ہے۔ کیا دعا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، ہمیشہ ہنستا ہوا مسکراتا ہوا رکھے، اس کے چہرے پر کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے وہ فریش رکھے۔ کون سا شخص؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری بات کو سنتا ہے، میری حدیث کو سنتا ہے، پھر اس کو یاد کرتا ہے، پھر آگے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو محترم بھائیو یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے کہ آپ اسپیشلی مدرسے میں داخلہ لیں، وہاں پر آپ اللہ کے رسول کی باتوں کو سنیں، پھر آپ جب سکھانے کے قابل ہو جائیں تو دوسروں کو سکھائیں۔ نہیں محترم بھائیو، آپ جمعے میں آئے ہیں، آپ توجہ کے ساتھ بات کو سنیں، کوئی ایک حدیث ذہن میں رکھ لیں، اس کو یاد کر لیں، آپ دوسرے تک پہنچائیں، گھر والوں کو جا کر بتائیں، بہن بھائیوں کو بتائیں آج ہم نے یہ حدیث سنی ہے جی، یہ حدیث آپ ان کو جا کر بتائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے آپ بھی مستحق بن سکتے ہیں۔ نظر اللہ امرأ سمع مقالہ، یہ نہیں کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علماء کے چہروں کو تر و تازہ رکھے، جو ہے وہ میری باتوں کو سن کر یاد کرتے ہیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں، نہیں، فرمایا جو شخص بھی میری بات کو سنتا ہے اس کو یاد کر کے آگے دوسروں کو سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے محترم بھائیوں۔ اور دیکھ لیں، اللہ گواہ ہے اور آپ کے بھی تجربے کی بات ہے، دیکھ سکتے ہیں، تجربہ کر سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ آج کل پرکٹن حالات میں بھی آپ علماء کے چہروں کو دیکھیں،
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر یاد کر کے آگے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اللہ گواہ ہے لوگوں کے چہرے مہنگائی کی وجہ سے مرجھائے ہوئے ہیں، ان کی کمریں ٹوٹی ہوئی ہیں، وہ پریشان حال ہیں، وہ روتے دھوتے آپ کو دکھائی دیں گے، وہ شکوے شکایتیں کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن محترم بھائیو، علماء، دین کے طلباء، دین کی ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ، وہ آپ کو فریش اور پرسکون نظر آئیں گے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ محترم بھائیو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کو سنا جائے، یہ کانوں کا صحیح استعمال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سنا جائے، یہ کانوں کا صحیح استعمال، اور محترم بھائیو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح کے اندر اشعار، نعتیں سنی جائیں، اللہ رب العالمین کی حمد اور ثنا کو سنا جائے۔ تو حمد و ثنا، حمد و نعت، یہ آپ سنیں، لیکن یاد رکھیے محترم بھائیو، ایسے اشعار سنیں اللہ کے متعلق ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نعت ہو، ایسے اشعار سنیں جن میں غلو نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، جن اشعار میں غلو ہے وہ آپ کے ایمان کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے قوالیوں کے اندر اللہ کی قسم شرکیہ تو دور کی بات، کفریہ الفاظ وہ کہہ دیتے ہیں اپنی زبان سے۔ قوال، قوال کا مطلب ہی منہ پھٹ ہے، قوال کہتے ہیں عربی زبان میں منہ پھٹ انسان کو، جو کچھ منہ میں آتا ہے وہ بک دیتا ہے۔ تو یہ قوال، یقین جانے کہ یہ آپ کی عقیدے کے لیے یہ انتہائی جو ہے وہ سخت نقصان دہ ہیں۔ لہٰذا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نعتیں پڑھیں جن میں بہت زیادہ جو ہے وہ غلو نہ کیا گیا ہو۔ صحابہ کرام نے بھی اشعار پڑھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے اندر، آپ کی مدح سرائی کے اندر۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قصیدہ آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، کوئی شرکیہ کفریہ اشعار نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا، جو مرتبہ تھا، وہی اس کے اندر بیان کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے مقام سے بڑھا کر اللہ تعالیٰ کے مقام تک نہیں پہنچایا گیا۔ تو اس لیے اس طرح کی نعتیں پڑھیں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہی مقام بیان کیا گیا ہو جو اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا ہے، نہ ان کے مقام سے ان کو کم کیا جائے، نہ ان کے مقام سے ان کو بڑھایا جائے۔ ایسی نعتیں سنیں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا سنیں۔ اور محترم بھائیو، یہ کانوں کا صحیح استعمال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کانوں کا غلط استعمال کیا ہے۔ کانوں کا غلط استعمال، کانوں سے ایسی چیزوں کو سننا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ مثال کے طور پر موسیقی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور آج انہی کانوں سے ہم موسیقی کو سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، میوزک کو سنتے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، صرف سننا تو دور کی بات ہے، موت کی سواری پر بیٹھ کر سنتے ہیں، موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں، کانوں میں ہینڈ فری لگے ہوئے ہیں، میوزک سنا جا رہا ہے۔ اور بسا اوقات دوست یار اکٹھے اگر کسی گاڑی میں سفر کرتے ہیں، وہ تو پھر خوب دھماکے دار قسم کے جو ہے وہ ان کے ساؤنڈز ہوتے ہیں، اور پوری گاڑی جو ہے وہ اس ساؤنڈ کی وجہ سے کانپ رہی ہوتی ہے۔ اللہ کا خوف نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس طرح کی آلات موسیقی کو خریدتے ہیں، وہ موبائلوں کی شکل میں ہو، وہ کمپیوٹر کی شکل میں ہو، وہ ٹیپ ریکارڈر کی شکل میں ہو، وہ ٹیلی ویژن کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی شکل میں ہے، آلات موسیقی کو لوگ پیسوں سے خریدتے ہیں۔ اور وہ آلات موسیقی کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں، وہ نماز سے غافل کر دیتے ہیں، وہ جو ہے وہ میوزک انسان کو پھر اللہ کی تلاوت سے غافل کر دیتا ہے۔ اور فرمایا آگے جا کے، اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ دردناک عذاب، نہیں، رسوا کر دینے والا عذاب۔ یہ کل قیامت کے دن پوری کائنات کے لوگوں کے سامنے رسوا اور ذلیل ہوں گے، جو لوگ کانوں سے میوزک کو سنتے ہیں، گانے کو سنتے ہیں۔ واللہ والحدیث، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، یہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، انہو الغنا، اس سے مراد لہو الحدیث، فضول چیزیں، ان سے مراد جو ہے وہ گانا بجانا ہے۔ ایسے گانے بجانا سننے والوں کے لیے کل قیامت کے دن رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا۔
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ائمہ اربع، چار امام برحق جن کو لوگ سمجھتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ چاروں امام جو ہے اس بات پر متفق ہیں ان الآلات اللہوی کلھا حرام، ہر طرح کی موسیقی حرام ہے۔ وہ ڈھول ہے، وہ بانسری ہے، وہ کوئی بھی چیز کسی طرح کا بھی میوزک ہے وہ حرام ہے محترم بھائیو، سوائے دف کے۔ دف، ڈھول دو طرح سے ہوتا ہے، دف ایک طرف سے ہوتا ہے، آپ اس کو بجا سکتے ہیں وہ بھی شادی بیاہ کے موقع پر، ادروائز یہ ڈھول بانسری یہ جتنی بھی جو ہے وہ یہ گٹار وغیرہ یہ پیانو شینو سب حرام ہے محترم بھائیو، سب آلات موسیقی۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والذی شاہدنا، یہ ہمارے مشاہدے کی بات ہے اور ہمارے تجربے کی بات ہے، اور صرف ہمارے تجربے کی نہیں بات بلکہ جتنے بھی علماء ہیں سب کے تجربے کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ ما ظہرت آلات اللہو فی قوم، جس قوم کے اندر آلات موسیقی عام ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، موسیقی عام ہو جاتی ہے، فرمایا کہ الا سلط اللہ علیہم العدو، اللہ تعالیٰ دشمن کو اس قوم کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، وہ مغلوب ہو جاتی ہے، اس پر دشمن غالب حاوی ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ وَبَلَوْا بالقحط والجدب، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جس قوم کے اندر جس معاشرے کے اندر میوزک عام ہو جاتا ہے، ایسے معاشرے کو اللہ تعالیٰ قحط سالی کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، قحط سالی پھیل جاتی ہے محترم بھائیو، پھر کھانے پینے کی اشیائیں یا تو کم ہو جاتی ہیں یا پھر مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ تیسری ان کے لیے سزا یہ ہوتی ہے وَوُلَاتُ السُّوءِ، برے حکمران ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو محترم بھائیو تینوں طرح کی بیماریوں میں، تینوں طرح کے عذابوں میں ہم بری طرح لپٹے ہوئے ہیں، اور اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ جو امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنے اور سارے علماء کے تجربے کی بات سے، تجربے سے اپنی جو ہے وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے تجربے کی بات ہے، جس معاشرے میں موسیقی عام ہوئی ہے وہاں پر یہ تین سزائیں لازماً آئی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ تینوں سزائیں محترم بھائیو ہمارے معاشرے پر آئی ہوئی ہیں۔ ہمارے اوپر مہنگائی بھی ہے، قحط سالی بھی ہے، اور محترم بھائیو ہمارے اوپر برے حکمران بھی مسلط ہیں، دشمن بھی ہم پر حاوی ہے، ہر لحاظ سے ہم مغلوب ہیں۔ تو اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے۔ اور محترم بھائیو یہ جو غنا ہے اس کو رقیۃ الزنا کہا جاتا ہے، رقیۃ الزنا، زنا کا دم، بیماریوں کا دم ہوتا ہے نا، بیماری کا دم، آپ بیمار ہیں سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ خود کو دم کریں، بچے کو دم کریں، اللہ شفا دے گا، یہ بیماری کو دور کرنے والا دم۔ اور کچھ وہ نیکیوں کو دور کرنے والے دم ہیں، رقیۃ الزنا، رقیۃ الشیطان، ایک تو رقیۃ القرآن ہے، قرآنی دم، یہ شیطانی دم ہے، یہ شیطانی دم ہے محترم بھائیو۔ یہ جب کسی کے کانوں میں اس کی آواز پڑتی ہے اس دم کی تو اس کے اندر بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں، بہت ساری جو ہے وہ خرافات کے اندر، بہت سارے گناہوں کے اندر وہ انسان ایزیلی ملوث ہو جاتا ہے۔ اور محترم بھائیو اسی طرح یاد رکھیے گا کانوں کا غلط استعمال میں سے غیبت کا سننا بھی ہے۔ آپ کسی کی غیبت ہو رہی ہے، آپ نہیں کر رہے، آپ غیبت نہیں کر رہے، آپ پاس بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، یہ بھی کانوں کا غلط استعمال ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیز کو سن رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں یہ بیان فرمایا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، جو شخص اپنے بھائی کی عزت اور آبرو کا دفاع کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے آگ کو دور کر دیں گے۔ عزت کا دفاع کیا ہے؟ آپ کے سامنے کوئی آپ کے کسی مسلمان بھائی بہن کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اس کی غیبت کر رہا ہے، اس کی برائی بیان کر رہا ہے، آپ اس کا دفاع کریں، وہ موجود نہیں ہے پاس، آپ اس کا دفاع کریں، بھائی آپ غلط کہہ رہے ہو، ایسے نہیں کہتے، کسی کی عزت اور کسی کی آبرو کے بارے میں ایسے بات نہیں کرتے، آپ اس کو منع کر دیں، یہ آپ نے اس کی عزت اور آبرو کا دفاع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے آپ کا دفاع کریں گے، جہنم کی آگ کو آپ سے دور کر دیں گے۔ اور محترم بھائیو
خاص طور پر علماء کی غیبت جہاں پر ہو رہی ہو وہاں تو بالکل بھی نہیں سننا آپ نے، وہاں بیٹھنا ہی نہیں ہے، وہاں تو آپ نے اس کے قریب تک نہیں جانا۔ علماء فرماتے ہیں، محدثین سلف صالحین، ان علوم العلماء مسمومہ، علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہے۔ من اکل مات و من شم مریضا، جو علماء کا گوشت کھاتا ہے یعنی ان کی غیبت کرتا ہے وہ ایمانی طور پر مردہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ختم، وہ مردہ ہو گیا ایمانی طور پر۔ اور جس نے علماء کے گوشت کو صرف سونگھ لیا، غیبت کی نہیں ہے، سن لی ہے، تو محترم بھائیو فرمایا کہ مریضہ، وہ ایمانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ اس لیے عام مسلمان کی غیبت بھی آپ نے نہیں سننی، اس کا دفاع کرنا ہے۔ اور علماء کی غیبت اسپیشلی جو ہے یہ ذہن میں رکھیں، جس مجلس میں مولویوں کے حوالے سے ان کے خلاف بات ہو رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی درجے کا مولوی، کسی بھی مسلک کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کی بدخوئی بیان ہو رہی ہے، محترم بھائیو اس کے قریب بھی نہ جائیں، ایسی مجلس میں مت بیٹھیں جہاں پر جو ہے وہ کسی عالم دین کی جو ہے وہ ہتک ہو رہی ہے، وہاں اس کی توہین ہو رہی ہے، وہاں اس کی غیبت ہو رہی ہے، ایسی مجلس میں بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ اور محترم بھائیو اسی طرح دوسروں کی ٹو لگانا، دوسروں کی باتوں کو کان لگا کر سننا، چھپ چھپ کر سننا، یہ بھی کانوں کا غلط استعمال ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، ٹو لگا کر چھپ چھپ کر دوسروں کی باتیں نہ سنو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کی باتیں چھپ چھپ کر سنتا ہے، صب فی اذنیہ العنق یوم القیامہ، قیامت کے دن سیسا پگھلا کر اس کی آنکھوں، اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ محترم سیسا کسے کہتے ہیں؟ لک، لک دیکھیے، یہ اگر صحیح پگھلی ہوئی ہو اور آپ کے جسم کے اوپر گر جائے تو یہ جلدی جلدی ٹھنڈی بھی نہیں ہوتی اور ٹھیک ٹھاک انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، کافی دیر تک اس کی جلن رہتی ہے۔ جب پھر وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے پھر آپ اس کو کھینچ کر اتارتے ہیں، یا کوئی شاپر جلا لیں، وہ شاپر آپ کی ہاتھ پر گر جاتا ہے، وہ جلدی جلدی ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ اس کو بولتے ہیں لک، یہ ہے آنک، یہ ہے سیسا، یہ پگھلا کر اگر کانوں میں ڈال دیا جائے تو پھر انسان کی تکلیف، اس کی شدت اور اس کی حدت یہ تو انتہائی ناقابل برداشت ہے۔ تو ایسے لوگوں کے کانوں میں یہ سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا جو چھپ چھپ کر دوسروں کی جاسوسی کرتے ہیں، دوسروں کی ٹو لگاتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی کسی کی پرائیویسی کی باتوں کو نہ سنیں۔ دو لوگ سائڈ پر ہو کر بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنی بات نہیں بتانا چاہتے، پرائیویٹ بات ہو رہی ہے، تو قطعاً ان کے درمیان گھسنے کی کوشش نہ کریں، ان کے قریب جا کر بیٹھ کر ان کی باتیں سننے کی کوشش نہ کریں۔ عموماً عورتوں کو یہ بیماری ہوتی، تو یہ شیشہ پگھلا کر کانوں میں ڈالا جائے گا، ایسے لوگ جو چھپ کر دوسروں کی باتوں کو سنتے ہیں، ٹو لگاتے ہیں۔ اور اسی طرح محترم بھائیو کانوں کا کچا ہونا یہ بھی کانوں کا ایک غلط استعمال ہے۔ کانوں کا انسان کو کچا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی نے بھی کوئی بات کہہ دی، آپ نے بس اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو قبول کر لیا اور فوراً اس پر ایکشن نہیں۔ محترم بھائیو یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ مومن کی صفت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آ جاتا ہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں آپ کسی کا نقصان کر بیٹھو اور پھر آپ کو پشیمانی ہو، پھر آپ کو جو ہے وہ شرمندگی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کانوں کا انسان کو کچا نہیں ہو، مومن تو کم از کم کانوں کا کچا نہیں ہوتا۔ اس کو کوئی بھی بات بتائی جاتی ہے اس کی تحقیق کرتا ہے، یار یہ واقعی بات سچ بھی ہے یا جھوٹ ہے، یہ ہمیں لڑوا تو نہیں رہے، یہ ہمارے دل کے اندر اختلافات تو پیدا نہیں کیے جا رہے۔ اس لیے تحقیق، کانوں کا کچا ہونا یہ بھی جو ہے ایک کانوں کا غلط استعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کانوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کانوں کے غلط استعمال سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔